الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ موجب ثواب نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن کریم کے 3 حقوق بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا حقوق یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے قرآن کریم نازل کیا گیا، یعنی جس طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اس کی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ قرآن کریم کے حقائق اور معارف کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اپنے دل میں اتارنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ قرآن کریم کی ہدایات پر اور تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ کہ جس چیز کی تعلیم قرآن کریم نے ہم کو دی ہے اس طریقے پر اپنی زندگی کو گامزن کرنا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کو پسند بھی اسی وقت آتا ہے۔ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کریم اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے نازل کیا گیا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ان سے اچھا انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا جو قرآن کریم سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم جو ہے یہ روشنی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اس نور کو لے کر آئے اور امت کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی یہ ایک روشنی ہے جو جہالت سے نکال دیتی ہے بندوں کو۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر دین کی روشنی کی طرف داخل کر دیتی ہے، اس کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اور علم بہت اونچی چیز ہے۔ کس طریقے سے ہمارے اکابر نے
اس علم کو حاصل کیا اور ایک عالم دین کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر جو رات پر عبادت کرنے والا ہو، دن بھر عبادت کرنے والا ہو، اس عابد پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ کل قیامت کے دن جب شہیدوں کا خون تولا جائے گا اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ حدیث کے اندر باتیں موجود ہیں اور ہمارے اکابر صوفیاء علیہ الرحمہ نے کس طریقے سے علم کو حاصل کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کو حاکم وقت نے قید کر دیا، جیل کے اندر ڈال دیا۔ ایک نوجوان حاکم وقت کے پاس آتا ہے اور حاکم وقت کے پاس آنے کے بعد یہ کہتا ہے، بہت روتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ بڑا روشن ہے، چہرے پر بہت نور ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا مصداق وہ بندہ بنا ہوا ہے کہ اس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ بندہ جو مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے جب اس بندے کے چہرے کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس سے کہا کہ تم جو مانگو گے وہ ہم تم کو دے دیں گے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جیل کے اندر ڈال دیجئے۔ تعجب میں پڑ جاتا ہے بادشاہ اور لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ تم اس بات کو کیوں کہہ رہے ہو کہ تم کو جیل میں ڈال دیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا، میں ان کا شاگرد ہوں، جس دن سے میرے استاد جیل کے اندر گئے میرے سبق کا ناغہ ہو رہا ہے، لہذا آپ مجھ کو جیل کے اندر ڈال دیں گے تو میں اپنے استاد کو اپنا سبق سنا دیا کروں گا۔ اس طریقے سے علم کو حاصل کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، کس کی وجہ سے کہ میرے سبق کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، میرا استاد اگر جیل کے اندر بند ہے تو شاگرد بھی جیل کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیوں کر رہا ہے، تاکہ میرے سبق کا ناغہ نہ ہو، میں اپنے سبق کو اپنے استاد کو جیل کے اندر سنا سکوں۔ اس طریقے سے علم کی فضیلت کو دیکھیے کہ کس طریقے سے علم کو حاصل کیا اور اللہ نے انہیں کتنا علم والا بنا کر اس دنیا کے اندر رونما کیا، کس طریقے سے ان کے علم کو رونما کیا گیا۔ سفیان ثوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عالم دین اگر اپنے علم کے اندر خیانت نہ کرے تو اس سے بڑی فضیلت والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے، لیکن جب کسی علم والے سے خوش ہوتا ہے، کسی طالب علم سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے علم والے کی کہ علم والا کتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو محل کو بناتا ہے، لیکن جب کسی علم والے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک شہر کو آباد کر دیتا ہے، شہر کو آباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ نے کس طریقے سے علم کو حاصل کیا، کتنی مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا،
جب وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو داخلہ مل جاتا، لیکن وہاں کے جو ناظم تعلیمات تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنے مدرسے میں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسے کے اندر نہ مطبخ ہے، نہ طباخ ہے، نہ ہمارے مدرسے کے اندر کھانا پکانے کا انتظام ہے، نہ کوئی کھانا پکانے والا ہے۔ جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، یہیں کے آس پاس کے گھر والوں نے 2-2 3-3 بچوں کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور وہ تعداد پوری ہو چکی ہے، لہذا ہم تم کو مدرسے میں داخل نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر میں اپنے کھانے کا انتظام خود کر لوں تو کیا آپ مجھے سبق میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں گے؟ تو استاد نے کہا پھر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے۔ تو شیخ عبدالقادر رائے پوری علیہ الرحمہ نے سبق کے اندر بیٹھنا شروع کر دیا۔ دن بھر طلبہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، سبق پڑھتے تھے، احادیث کو سنتے تھے، مغرب کے بعد سبق کی تکرار کرتے تھے، اور رات کا جب وقت ہوتا تھا استاذ کو بتا کر، دربان کو بتا کر مدرسے سے نکل جاتے تھے، اور مدرسے کے آس پاس سبزی کی دکان تھی، پھل فروٹ کی دکان تھی۔ باہر نکلنے کے بعد حضرت شیخ رائے پوری علیہ الرحمہ باہر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آم کے چھلکے پڑے ہیں، سبزیوں کے چھلکے پڑے ہیں، ان کو اٹھا کر لاتے تھے، ان کو دھوتے تھے اور چبا کر اپنی زندگی کو گزار دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے علم کو حضرت شیخ عبدالقادر رائے پوری علیہ الرحمہ نے حاصل کیا کہ انہوں نے چھلکے چبائے، ان کو کھانے کا انتظام نہیں ملا تو انہوں نے سبق کی خاطر، علم کو حاصل کرنے کی خاطر یہ طے کر لیا کہ ہم چھلکے کھا کر اپنی زندگی کو گزار لیں گے، لیکن اپنے سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اس طریقے سے علم کو حاصل کیا اور وقت کے بہت بڑے ولی بنے ہیں، آج بھی ان کی قبر رائے پور کے اندر موجود ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک علیہ الرحمہ حدیث کا درس کس طریقے سے دیا کرتے تھے؟ اگر کوئی امام مالک علیہ الرحمہ سے راستے میں مسئلہ پوچھ لیتا تو آپ اس کو بتا دیتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ سے راستے میں حدیث پوچھتا تو آپ اس کو ایک کوڑا مارتے تھے، اور کوڑا مار کر یہ کہتے تھے کہ یہ حدیث کا ادب نہیں ہے کہ تم راستے کے اندر مجھ سے حدیث پوچھ لو، بلکہ امام مالک علیہ الرحمہ جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تھے تو سب سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد اپنے جبے کو پہنتے تھے اور پگڑی اپنے سر پر رکھتے تھے اور ایک بیت ہاتھ میں رکھتے تھے اور مسند پر بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حدیث کا درس چل رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ حدیث پڑھانے والے امام مالک علیہ الرحمہ ہو سکتے ہیں۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ اس وقت جو ہے حدیث کا املا اپنے شاگردوں کو کرا رہے تھے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اس حدیث کے درس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث کے درس میں بیٹھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ حدیث کا درس لوگوں کو دے رہے ہیں اور طلبہ حدیث کو اپنے کاپی پر قلم سے لکھ رہے ہیں، اور امام شافعی علیہ الرحمہ چونکہ مسافر تھے، سفر کر کے وہاں پر پہنچے تھے، ان کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز تھی نہیں، تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک تنکا اٹھایا، تنکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا، تنکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ جب نماز کا وقت آیا دوسری نماز کا، تو جب حدیث کو روکا گیا، سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، امام مالک علیہ الرحمہ کی نظر امام شافعی علیہ الرحمہ پر پڑ جاتی ہے۔ وہ امام شافعی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرما رہے تھے کہ آپ حدیث کا املا لکھا رہے تھے، میں اس املے کو لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو املا تم نے لکھا تھا وہ املا مجھ کو دکھاؤ کہ تم نے کیا لکھا ہے۔
امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے کہ میرے پاس کوئی قلم نہیں، کوئی لکھنے کی چیز نہیں، میں اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا تھا تنکے سے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ تو حدیث کے خلاف ہے، یہ تو حدیث کی مخالفت ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا امام مالک سے کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے میں لکھ اس کو اپنی ہتھیلی پر رہا تھا، لیکن اتار اس کو اپنے دل میں رہا تھا۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے امام شافعی نے کہا کہ آپ نے جتنی بھی حدیثیں پڑھائی ہیں میں نے وہ ساری حدیث اپنے دل میں اتار دی۔ جب امام شافعی نے یہ کہا تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر تم نے مجھے آدھی احادیث کو سنا دیا تب تو تم بہت بلندی والے ہو، بہت اعلیٰ ہو۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے جب احادیث کو پڑھنا شروع کرا، 100 سے زائد حدیث امام مالک علیہ الرحمہ نے لکھائی تھی، امام شافعی نے ایک سے لے کر جہاں تک حدیث کو لکھایا گیا ساری ایک بار میں سنا۔ اس طریقے سے علم کو حاصل کیا۔ آج علم کا کیا حال ہے، تعلیم کا کیا حال ہے کہ تعلیم ہم سے دور ہو گئی، علم ہم سے دور ہو گیا۔ حالانکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ عزت دار تھے مسلمان ہو کر کہ وہ مسلمان ہیں، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور آج ہم جو ذلیل ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد جو علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر کہا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل ہو گئے دنیا کے اندر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہمارے پاس قرآن کریم موجود، اس کے باوجود ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ کس بنا پر کہ ہمارا عمل قرآن کریم پر مضبوط نہیں ہو رہا ہے۔ جو 3 حقوق بتائے گئے کہ 3 حقوق ہیں قرآن کریم کے، سب سے پہلے جس طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا اسی طریقے سے قرآن کریم کو ادا کیا جائے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ اور دوسرا حق یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کے معارف کو، قرآن کریم کے حقائق کو اپنے دل کے اندر اتارا جائے۔ قرآن کریم کے حقائق اور معارف جب ہمارے دل کے اندر اتر جائیں گے تو ہمارا دل روشن ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ قرآن کریم کی ہدایات پر، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جب ان 3 چیزوں پر عمل ہوگا، جب ہی حقیقت میں ہم قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گا تو ہم قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے نہیں بن سکتے۔ ہم پوری طریقے سے قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں۔ اور قرآن تو کہتا ہے جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو حافظ قرآن کا لقب دلا دیتا ہوں، اور جب کوئی میرا ترجمہ کرتا ہے تو میں اس کو عالم کا لقب دلاتا ہوں، اور جب کوئی میری تفسیر کرتا ہے، ترجمے کی تشریح کرتا ہے تو میں اس کو مفسر قرآن کا لقب دلا دیتا ہوں، اور جب کوئی مجھ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے تو میں اس کو قاضی کا لقب دلا دیتا ہوں۔ اور کس طریقے سے ہوتا لگایا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس قرآن کریم کے اندر مستغرق ہو کر ہوتا لگایا تو امت کے سامنے 83,000 شرعی مسائل نکال کر رکھ دیے۔ 83,000 مسائل امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس قرآن کریم کے اندر ہوتا لگا کر نکال دیے۔ جب کوئی بندہ حافظ بن جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کا یہ مقام کہ ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرائے گا، اور ایک شہید 70 لوگوں کو داخل کرائے گا، اور ایک حاجی جو باعمل حاجی ہوگا وہ 400 لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ فرمایا عالم کی یہ فضیلت ہے، اگر کوئی باعمل عالم ہوگا جتنے لوگ اس عالم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ ساروں کو جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پورے خاندان کو ایک عالم دین جنت کے اندر داخل کرا دے گا۔ یہ فضیلت اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟
علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی علماء کو برا کہتا ہے، عالم کو برا کہتا ہے، وہ عالم کو برا نہیں کہتا، بلکہ جو انبیاء علیہ السلام علم لے کر آئے ہیں وہ اس کو برا کہتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ کسی عالم کی برائی کرتا ہے، کسی عالم کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اللہ اس کی نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کی بھی قدر کرنی ہے۔ یہ علماء کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہوتے ہیں تو علماء ہوتے ہیں۔ لیکن امت کا کیا خیال ہے؟ امت آج یہ کہنے کے لیے آمادہ ہے کہ عالم جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ عوام کا خیال ہے کہ علماء اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو علماء ڈرتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ حافظ یا عالم بنتا ہے وہ خود بخود نہیں بنتا، بلکہ اللہ جس کو چنتا ہے اس کو حافظ بناتا ہے، اس کو عالم بناتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ اپنی کتاب کا وارث اس کو بناتا ہے جس کو اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے معارف اور حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔